اس خوشی کے موقع تے ایک مشاعرے کا اہتمام اور موسیقی کا اہتمام ہوا جناب. اس تو بعد پاکستان دے بہت بڑے سنگر جناب میرا بھرا شفیق پپو صاحب کا پروگرام ہو سی, لیکن 5 تو 10 منٹ کی حاضری میرے تو پہلے اقلیم پڑھیا. مشاعرے کا ماحول تھوڑے علاقے شاید تسی لوگ نہیں سمجھتے, سوشل میڈیا سے ہر بندہ سمجھتا ہو سی. پورے پاکستان میں مشاعرے پڑھتا, پاکستان تو باہر پڑھتا, لیکن میرا مشاعرہ پڑھنے مقصد نہیں ہے. میرا مقصد شادی شرکت کرنا ہے. لیکن اگر تسی میرے نال دل رلے سو, میرے مزاج سمجھے سو, میرے نال بول سو چال سو, تو میں ذرا تھوڑی دیر تک سٹیج کی حاضری لگا کے لگا ویسا, ایک یادگار بنا کے لگا ویسا. ادروائز میری حاضری مکمل ہو چکی ہے. اچھا میں ایک شعر پڑھ سا, اس تو بعد مجھے پتہ لگ ویسے کہ میں 5 منٹ 2 منٹ 10 منٹ کتنی دیر سٹیج پہ کھلونا, لیکن اس تو پہلے ایک کلیپنگ کر کے میں اجازت دے سو تاکہ میں باقاعدہ گا کر سکوں. جس محفل دے اللہ اور رسول کا ذکر نہ ہوئے اس محفل برکت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ خوشی نصیب کرے دولہ بھائی نو. ایک میں برکت واسطے ختم نبوت ایک شعر پڑھتا پیا. جس بندے دا ایمان اسی ختم نبوت تا. میرے شعر مکڑ تو بعد کلیپ میں کرے سی یا واہ واہ کرے سی یا سبحان اللہ. اے شعر دے ایک حوصلہ افزائی ہوندی ہے. شعر میں پتہ لگتا کہ لوگ میری گل سمجھتے بیٹھے, اگر لوگ بول دے بیٹھنا سی, اگر چپ کر کے بیٹھنا سو تو میں مزہ نہ سی سنا مردا. اس واسطے میں ایک شعر پڑھتا پیا ختم نبوت تے کہ رتبہ بشر دا دو چاند کر دیتا ہے, بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے. رتبہ بشر دا دو چاند کر دیتا ہے, بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے. سدرہ نو زیرے کمند کر دیتا ہے, ذکر تیرا اتنا بلند کر دیتا ہے. ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے. پوا کے خدا تینو تاج نبوت نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے. سلامت رو, زندہ باد. ایک گالے سبحان اللہ واہ واہ یا کلیپنگ کرے سو میں اگلے شعر سنے سن. زندہ باد, سلامت رو جناب, مہربانی شکریہ. ایک دی گل ہوندی ہے مشاعرے دا اس ماحول ہوندا تاکہ شاعر جڑا ہے نا وہ نال نو پتہ لگدا رہے کہ لوگ میری گل نو سمجھ رہے ہیں جے سن رہے ہیں. زندہ باد, سلامت رہو. ایک اور شعر تہاڈی محبت واسطے نعتیہ شعر پڑھدا پیا کہ میں پوچھیا عید دے چن کولوں کسے تین وی عید کرائی ہے. میرے شعر پورے پاکستان دے ہر نعت خان پڑھیا. دوستو چن نو دے دیاں عید کرنے آ, چن نو دے دیاں بقرعید کرنے آ, لیکن میں پوچھیا عید دے چن کولوں کسے تین وی عید کرائی ہے. اس آکھیا میری زندگی وچ ایک اے جئی رات بھی آئی ہے, کدی ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بو آئی آئی. اس انگل دے راز اشارے تے میں تروٹ کے عید منائی ہے. شکریہ, سلامت رہو. زندہ باد, سلامت رہو جناب بھائی انور صاحب. اس تو بعد میں ایک شعر پڑھتا پیا اردو دے, جس بندے میری شعر کی سمجھ آسی بے نال بول سن کہ وہ مالک ہے خزانوں کا جسے چاہے خزانے دے. وہ مالک ہے خزانوں کا جسے چاہے خزانے دے, جسے تقسیم کرنے دے, جسے جتنا لٹانے دے. محمد ایک خزانہ ہے, علی ہے جس کا دروازہ, جو دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے. سلامت رہو کلب, بسم اللہ, سلامت رہو. محمد ایک خزانہ ہے, علی ہے جس کا دروازہ, یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے. یہ میری محبت ہے, میرا ایمان ہے. ایک اور شعر جناب, مہربانی جناب, یہ بھی شعر سماعت فرمائے سوتے, یہ میرا ایمان ہے کہ جڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا. عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا. جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جد دین تے نہیں آیا. صدیق دا سچ مشکوک ہے تا وہ سچ زمین تے نہیں آیا. صدیق کو نال پیار کرنا لے کے سارے کلیپنگ کرے سو مہربانی جناب بھائی صاحب, شکریہ. زندہ باد, سلامت رہو. یہ تو میرا عقیدت ہے, میری محبت آئی. ہن میں مہربانی جناب, شکریہ, سلامت رہو. ہن میں دوڑا پڑھدا پیا. دوڑا ساری پنجابی زبان سریکی زبان دی بنیادی صنف ہے جدی 4 مصرے دے اندر پورا ایک موضوع سمٹے ہوندا. جس چیز بندے میرا دوڑا پسند آسی میرے نال بول سو کہ پاک خامیاں قدر لکا سکدی, تورا اتنا ہی پرد نہیں ہوتا. لوگ پگڑیاں تے تورے بان کے آوے دے. پاک خامیاں قدر لکا سکدی, تورا اتنا ہی پرد نہیں ہوتا. چھڑا قلعیاں دی ملکیت تو کوئی نسلی فرد نہیں ہوتا. مہربانی, سلامت ہو. 4 قلعیاں دی ملکیت تو کوئی نسلی فرد نہیں ہوتا. او بندہ ہی نہیں محسوس چینو, کسے بیدہ درد نہیں ہوتا. چھڑی چرتل راز نے ٹھیکار ہر مچھلا مارد نہیں ہوتا. سلامت رہو. سارے کلم پہ کرے سن, میں نے پتہ لگتا ہے اس جاگ دے بیٹھے. شکریہ جناب, تھینک یو سر, شکریہ جناب, مہربانی جناب. پاک خامیاں قدر لکا سکتی جناب, مہربانی وسیم بھائی جی میں پڑھ. پاک خامیاں قدر لکا سکتی, تورا اتنا ہی پرد نہیں ہوتا. چھڑا قلعیاں دی ملکیت تو کوئی نسلی فرد نہیں ہوتا.
او بندہ ہی نہیں محسوس جنوں کسے بیتا درد نہیں ہوندا چھڑی چرتل راز نہیں ٹھیک کر ہر مچھلا مرد نہیں ہوندا اور جنے بنتے نہیں وسیم بھائی تھوڑا موڈے میں نواں کلام پڑھا لیکن چونکہ میں بالکل نویں ماحول اس کو ہوتا اس واسطے میں نواں کلام پرانا کلام مسے سمجھاندا پیا تھوڑے علاقے وچ مشاعرے نہیں ہوندے لیکن اس طرح امید ہے کہ لوگاں دے ماحول بن ویسی تے مشاعرے پڑھ دے ویسا کہ جنے بنتے نہیں جنے جمدے ہیں جنے بنتے نہیں جنے جمدے ہیں اللہ جن ایمان چڑے وے لج پال پلندے لاج اپنی بھاویں لکھ نقصان چڑے وے ساری زندگی دا پابند ہوندا ہے ایک بار زبان چڑے وے سارے پاسے اس نو ماردا دن جڑا گل تے جان چڑے وے زندہ باد سلامت رہو اور پیچھے راٹھاں دی بدخوئی دے وچ ندیم بھائی پیچھے راٹھاں دی بدخوئی دے وچ کم ظرفاں جھک لگ ویندے اس دور دے وچ ممکن ہے کہ جو نکلی نک لگ ویندے رنگ روپ دے یار بھلیکھے بھی جٹ کان بے شک لگ ویندے پڑ لگے تراز اصیلاں دے اکے منٹ پک لگ ویندے سارے نال کے کہہ پہ کہ رسول دامن سمجھ اس کے بندے جاگ دے بیٹھے مہربانی ندیم بھائی افیسر پنجاب پولیس اللہ تعالی خوشیاں نصیب کرے اگلے شعر سماعت فرمائے سو کہ خاص طور سے جیڑ دوست پیچھے نوجوان پیچھے چپ کر کے بیٹھے انہوں واسطے پڑھتا پہ ایک تکراری شعر ہے مہربانی جناب کہ محسوس نہ کر مجبوری ہائی پچھو بھاری کے رال نہ سکے ایک بدن معذرت کی تھی نا کہ محسوس نہ کر مجبوری ہائی پچھو بھاری کے رال نہ سکے مخصوص مزاج دی وجہ تو کہ جو چال بدل نہ سکے وسیم بھائی مخصوص مزاج دی وجہ تو کہ جو چال بدل نہ سکے حالات دی راج کو تھالیاں وچ گل گل کے ڈھل نہ سکے کسی اور ملک دے نوٹا سے تیرے ملک کے چل نہ سکے سلامت رہی کسی اور ملک دے نوٹا سے تیرے ملک چل نہ سکے اور میں آکھیا مہربانی جناب شکریہ سلامت رہو میں آکھیا کدی کرم دی سارے پاسے صاحب تکیسو اس آکھیا اپنی اکھیاں بھی ساری عمر سلاب تکیسو میں آکھیا کدی بھول چکے سارے حال خراب تکیسو اس آکھیا پاگل راہ ساری ہر وقت بیتاب تکیسو میں آکھیا کدی سارے وال بن سجن حجاب تکیسو اس آکھیا سارے چہرے تینجی یار نقاب تکیسو میں آکھیا راز و خواب دے وچ کدی آن جناب تکیسو اس آکھیا نیند رہی خاص گنسا آنکھ لگی تا خواب تکیسو سارے کلیپنگ رال کے کریسو کام ہے زندہ باد سلامت اور شکریہ جناب شکریہ شیر سمات پڑھے سو کہ اچیاں دی نظر مہربانی شکریہ سر جی اچیاں دی نظر بس ہوتی ہوتی ہوندی انہاں نو اپنے سامنے دس دیں اور راز توجہ قابل نہیں جڑے پھل مرجھامے دس دیں تو سچا ہے شیر سمات پڑھے سو تو سچا ہے شیش محلہ نکالتے نو اپنے نامے دس دیں جے دنیا والے پاسے منہ ہوئے نو قدر پچھا میں دس دیں جے دنیا والے پاسے منہ ہوئے انہوں قدر پچھا میں رس دیں اور پہچان کرنے شام ڈلی وسیم بھائی ایک جگہ تے پہچان کرانی پہ گئی بہت ٹائم گزر گیا رات ہو گئی پہچان کرنے تخیل ویکھنا پہچان کرنے شام ڈلی اندھیر تو بعد سے آتا پہلے میں تو میرے شیر سنے 100 شیر تو بعد سے آتا پہلے میرے تو شیر سنے 100 شیر تو بعد سے آتا چلو غیران دیر ثبوتاں دے میں نو پھیر تو بعد سے آتا افسوس ہے راز جو لگ دیاں بھی بڑی دیر تو بعد سے سلامت رہو اور بچو شیر ایک خاص طور تے شہری سننے والے بندے واسطے ایک شیر پڑھتا پر وسیم بھائی ندیم بھائی انور صاحب کہ بچو موئے مکے ودے ہاں جن جیوی انہیں اتو تو یار نے روئے ہاں بچو موئے مکے ودے ہاں جن جیوی انہیں اتو تو یار نے روئے ہاں گھن لگے کاٹ دی مانے دھاں یا زنگ آلودہ لوئے ہاں ستراز تاریخ وفات نہ پوچھ ستراز تاریخ وفات نہ پوچھ نت قبر حوالے ہوئے ہاں سنگی ایک ایک کر کے نکھڑ گیا بلسوں کو یکدم ہویا جن مندر سمجھ آئی سارے کلیپیں کرے سو ان بھائی دولے صاحب واسطے ندیم بھائی واسطے میں شیر پڑھتا پیا ندیم بلوچ کہ دل آتا ہے حشر دی تشریف تیری عمر شباب چا لکھا دل آتا ہے حشر دی تشریف تیری عمر شباب چا لکھا لکھا زلفاں شب دے جور تیری مکوانگ مہتاب چا لکھا دل دیوانے دا فتوہ ہے تیری دید ثواب چا لکھا تو ہس پو تیرے آسے تے میراز کتاب چا لکھا دولے بھائی ویسے گریپ پہ کرے وسیم بھائی مہربانی شکریہ ایک شیر ہور کہ تینو ویکھن موت سزا ہو گئی تینو ویکھن موت یعنی کہ ایک آرڈیننس پاس ہو میں نے کس بندی طرف جڑے ویکسی نا وہ سزا موت ہے لیکن شہر دا ویکھنا خیال کہ تینو ویکھن موت سزا ہو گئی بندہ بھر جرمانہ ویکھے تینو ویکھن موت سزا ہوئے بندہ بھر جرمانہ ویکھے جی میں راز نماشے شمانو بیر بیر پروانہ ویکھے میرا دعوے ہوش چاہوے سی ہکوار دیوانہ ویکھے وہ نہیں بھی شاعر تبان ویسی جڑتین روزانہ ویکھے
سلامت رہو. وہ نہیں بھی شاعر تبان ویسی ایک سارے رال کی کلیپیں کے حصہ ایک شیر سماعت میں سو کہ تو ہوا بندہ نہ ہے. ایسے بھائی توجہ سپیشل تھوڑی دیر واسطے. تو ہوا بندہ نہ ہے پانی نہ پیدا میں جیتا ہی راز جو ٹھائینا. تو ہوا بندہ نہ ہے پانی نہ پیدا میں جیتا ہی راز جو ٹھائینا. گھر بنجن گناہ سمجھیتا ہے کولو زوری جدن اٹھائینا. گھر بنجن گناہ سمجھیتا ہے کولو زوری جدن اٹھائینا. میں زری کوٹر ہو پاؤں وہاں تینو آندہ چین کی تھائینا. میں ہولی ہولی بے شک چھوڑ بینو ہنی یک دم زین تو لائینا. بہرحال میں بڑی خوشی ہوئی کہ تھوڑی دیری میں مشاعرہ پڑھا تو سمجھیا. انشاءاللہ بات کری خدا موقع دیسی مشاعرہ مزید پڑھ سوں. دو چار آخری الفاظ میں چونکہ جس وقت تک پپو صاحب تشریف نہیں کرنے مہربانی شکریہ. جی ضرور بھائی ریت بھائی وسیم بھائی. چلو نکھڑ تک گئے پر وسر دکھا تو یاد نہ رکھ میں یاد آسا. کچھ لوگ آج یاد کرنے دا موقع ہے کچھ لوگوں نو جیڑے نکھڑ گئے. شیر سماج فرائے سو توجہ کرے سو. چلو نکھڑ تک گئے پر وسر دکھا تو یاد نہ رکھ میں یاد آسا. اس جھوٹھی یار انا کولو جدہ تھی سے وقت میں یاد آسا. کدی سامنے کھڑ کے شیشے دے دیکھیں اپنی اکھ میں یاد آسا. یا راز اچانک اکھ دے وچ کوئی رڑکیا ککھ میں یاد آسا. اور کدی ہاں کٹ گنسی خاموشی یا شور ہوسی میں یاد آسا. صدا مستقبل وچ ماضی دا ایک چور ہوسی میں یاد آسا. کوئی میرے ہار جی سامت یاوت تور ہوسی میں یاد آسا. بوہ کھڑک سی راز کھلے سے تا کوئی اور ہوسی میں یاد آسا. بسم اللہ سلامت رہو. اور ایک جڑے میں سمجھنا پہ ایک مقصدیت کی طرف میں آ رہا ہے. کچھ ایسی شہری سیری جڑی ہے وقت گزاری دنا نہیں ہے. شہری میسیج ایک پیغام ہے. میں ایک نظم سنانا چاہتا شہری دی صنف نظم. ادھے چ میں ایک سبجیکٹ رکھے موت. کچھ لوگ پچھلی محفل ساڑھے نال حسین آج نہیں ہے. آج کچھ لوگ موجود ہیں نسل سمیت. اگلی محفل ساڑھے چکونو سی کلو نفس ذائقۃ الموت ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے. ایک بہت بڑی یونیورسل ٹروتھ ہے. موت ہر کسی مر رہے ہیں لیکن موت میں ایک علامتی طور تے اپنے انداز نال پیش کر رہا ہوں. سکندر اعظم یونان دا بادشاہ ادھی ادھی زمین تے حکومت ہے. وہ فوت ہو گیا. ادھی ماں ادھے غم ادھے ہجر روندی راندی آئی. ماں نو خواب وچ ملیا تو اس نو آدھے قبرستان تے آویں. شہری سمجھنے والے توجہ کرے سو. اس نو آدھے خواب وچ ماں نو آدھے کہ قبرستان تے آویں مینوں سر مارے مینوں الا مارے میں قبر چوں نکل کے تن مل سا. سویرے گئی قبرستان تے سر ماریا سلطان کر کے سریا. سلطان فارسی تو بادشاہ نو آدھے سلطان سلطان کریں دی لیے کوئی آواز نہیں ہے. روندے روندے پیچھے ہٹی ہے نا تے قبرستان دی ندا آئی. قبرستان مخاطب ہو کے سکندر اعظم دی ماں نو کیا اسا کہ کین مخاطب ہے تو کون ولدا دے وے برے غستان کیڑے نو سر مارے. ایتھے اکتانی سلطان ہزاراں پین دس نہ سلطان کیڑے نو سر مارے. سلامت رہو کے سمجھ آئی تے کلیپ کے سمجھ گلے سلطان پڑھ سکتا. کین مخاطب ہے تو کون ولدا دے وے برے غستان کیڑے نو سر مارے. ایتھے اکتانی سلطان ہزاراں پین دس نہ سلطان کیڑے نو سر مارے. ان قبرستان پہ آدھا سکندر اعظم دی ماں نو کہ موت آوے تا فوجاں چ آوے دی. تاجور وے دیئے نہ صدر وے دیئے نہ شکل نہ عقل نہ حسب نہ نسب مال و زر وے دیئے نہ اثر وے دیئے. ساتھ و ساتھ یہ مولت قدر دے دیئے نہ تے گھر وے دیئے نہ سفر وے دیئے. بے لحاظ دیئے دارہ سکندر کجا نہ خضر وے دیئے نہ عمر وے دیئے. میرے مہمان سارے برابر دے وچو مہمان کیڑے نو سر مارے. ایتھے اکتا نے سلطان ہزاراں پین دس نے سلطان کیڑے نو سر مارے. اور بسم اللہ سلامت روش رسیم بھائی شکریہ. قبرستان ہے سکندر اعظم ایمان پیادا کہ سلطنت روب رتبے رعایا سنے فوج فرما دے راج اٹھائی رہ بندن. ذل سبحانی القاب ریون آلے آکھن آلے مہار راج اٹھائی رہ بندن. شاہی خلت کسی اور تان ساج بیدی شاہی مشروب تے کھاج اٹھائی رہ بندن. اتھے آوے تو بس بندہ مردہ ہوندہ ہے تخت اٹھائی رہ بندن تاج اٹھائی رہ بندن. جان ہے تا جہان علی چڑتل بھی ہے شودے بے جان کیڑے نو سر مارے. اتھے اکتانے سلطان ہزاراں پین دس نے سلطان کیڑے نو سر مارے. اور ہر پاسے قضا تیرنے بگائے کدی کوئی گھر ویرانہ تھیا. کہندی ممتا گئی کہندی چھانٹ اڑ گئی کہندی جگر دا ٹکڑا روانہ تھیا. ایک سفر ہے اٹل باتوی آغاز تھے ہر سفر دا نما ایک بہانہ تھیا. کہتے دیر انہی ہے کہتے مار انہی ہے کہندے ونجل تے روگی زمانہ تھیا. ہر قبر وچ دفن کہند ارمان ہے
راز ارمان کیڑے نو سر مارے ہی اتھیکتا نے سلطان دارا پین دس نہ سلطان کیڑے نو سر مارے. شکریہ کلیپنگ کرے سو. میں آخری اشعار بسم اللہ مہربانی جناب مہربانی تھینک یو سر. میں آخری اشعار پڑھدا پیا حالات حاضرہ دے میں دو چار شعر پڑھدا پیا نوجوان دی ٹریننگ واسطے. دوستو ایک سانحہ صحیحات پیش آیا چند معصوم لوگ جا رہے ہیں. میں پہلے دسیا نا شہری صرف وقت گزاری دیں گے میسج ہے مظلوم دا ساتھ دینے واسطے احتجاج پروٹیسٹ ہونا. اچھا جا رہے ہیں خاص طور پر میرے آفیسر پنجاب پولیس بیٹھے میرے دوست بھائی ندیم کو اجازت کے اندر تے انہوں نے مار دیتا گیا. والدین مارے گئے بچے بچ گئے لیکن عدلیہ کیا کیتا بہت تیزی نال کارروائی سمیٹ کے انہوں نے بری کر دیتا. اور دوستو پنڈ دادر خان دے دوستو جیلم دے دوستو جس مقتول دا قاتل نہ ملے وقت دا حکمران قاتل ہوگا. اگر میں ٹھیک آکھا تو ایک دن کلیپنگ سنے سے میں احتجاج کرنا پیا وقت دا حکمران میں عدلیہ نو کہ جتوانے مظلوم ٹکر مارن کو عدلیہ جائی دہلیز بڑھائے. میرے شعر سمجھنے جتوانے مظلوم ٹکر مارن کو عدلیہ جائی دہلیز بڑھائے یا شاعر نو گنگا کر چھوڑے کوئی پیرنی ناک تعویز بڑھائے یا شہر نو گنگا کر چھوڑے کوئی پیرنی ناک تعویز بنائے. تیری ماں نو کینسر ماریا ہے تے ہسپتال بنایا ہے جیدی ماں نو پلسا ماریا ہے تو دسو کیڑی چیز بنائے جیدی ماں نو پلسا ماریا. کلپ میں کہہ اگر میں سچا کر سلامت رو. لیکن وجہ کیا ہے کہ نمے دور دی مال کے لالی تھینک یو سر نمے دور شیر سن سو اگر میں جھوٹ بولا تو مجرم ہاں. نمے دور دی مال کے لالی اوہ چور پرانے چالی نمے دور دی مال کے لالی اوہ چور پرانے چالی انقلاب دی ماچس خالی کام دی ہکی تیلی کائی نہیں خان جی ہے تبدیلی کائی نہیں خان جی ہے تبدیلی کائی نہیں. ساتھ چاہ کہتے کلیم میں کرے سو وجوہات کیا ہے تھینک یو سر. وجوہات کیا ہیں وجہ خان بھی کمزوری نہیں ہوتی ایمان تے کوئی شک نہیں. وجہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ ایسے مداری ٹائپ لوگ ہیں جیڑے کہ ہر حکمران دے گرد گھیرا تنگ کر دینے اور خوش آمدی پالیسی دی تحت اودی کان باندھ کر دینے اکھا باندھ کر دینے. 150 سالہ تاریخ چاند لمحہ دے چاند مصرے میں انہوں نے بیان کر رہے ہیں انہاں بیروپیاں نہیں سن سو میری توجہ نال کہ ایک لوگ کتھے کتھے ہیں تاریخ نال تعلق رکھنا لوگ سمجھے سن کہ پہلے ہیں مغلوں دے نال بات آ گیا سکھ راجہ رجیت سنگھ یہ اودے کتے دماؤں لگ گئے بات انگریز آ گئے ترتیب لکھیا ہے میری کہ پہلے مغلان دے بات سکھاں دے بات غیر دے دیوے بال کھڑن بات مسلم لیگ تے کانگریس میں چلی ہر ایک دور دی چال کھڑن ہر مرشلانو جھک دے رہن پر بھٹو دے بھائیوال کھڑن شوباز دے شامل حال کھڑن ہر چڑھ دے سورج نال کھڑن ذرا خیال رکھیا ہے سنگ چوراں دے پڑ وعدہ معاف تے آندے پین وقت ٹھگو وضو کر کر کے تحریک انصاف تے آندے سلامت رو کلیپنگ رسو میرے ساتھ دوتے وقت ٹھگو وضو کر کر کے تحریک انصاف تے آندے پین اے جامزی شان محلہ دے تیری ڈپریاں ڈھارے کیا سوچے. تھینک جی شکریہ سر جی تھوڑی سوچ دی اپروچ ہے کہ جہندے اے جامزی شان محلہ دے تیری ڈپریاں ڈھارے کیا سوچیں جہندی آنکھ چمک جماندرو ہے بھی اندھارے کیا سوچیں کہ میں بکھے بال سمائے میں دیں خود سوچ بیچارے کیا سوچیں جے جام کے غربت ڈٹھی نہیں غربت بارے کیا سوچیں جے جام کے غربت سلامت رو جے جام کے غربت ڈٹھی نہیں غربت بارے کیا سوچیں انہ تلیں تیل تلاش نہ کر انہ تیل تلاش نہ کر پر ہمیں ہر تبدیلی دا جے جیندہ ہیں تے جاگ دیں کوئی چارہ کر تبدیلی دا کوئی جتنا بھی دھرتال کرے اگلے الیکشن واسطے میسیج دینا پیا کوئی جتنا بھی دھرتال کرے دھرتال کو سمجھ کے چلنا ہے ہم درد نہ کھیڑ کے رکھنے ہیں بیوال کو سمجھ کے چلنا ہے رکھ مستقبل کو اکھیاں میں اسحال کو سمجھ کے چلنا ہے اس وار سیاسی گنجرہ دی ہر چال کو سمجھ کے چلنا ہے. تھینک یو سلامت رو. بغیر ساکی دے پر میں خانہ مہربانی تھینک یو سر بغیر ساکی دے پر میں خانہ آخری اشار بغیر ساکی دے پر میں خانہ جو ہوئے تاں کے نہ ہوئے تاں کے بنا تہاڈے سجن زمانہ جو ہوئے تاں کے نہ ہوئے تاں کے دل دی دنیا اجاڑ روتے تے آختی دھرتی تے بارشاہ ہیں شہر دا موسم اگر سہانا جو ہوئے تاں کے نہ ہوئے تاں کے کون پننا تے کون شاہ مزاج ہر کے درست چھوڑے شہر سمارٹ میں سو میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے کون پننا تے کون شاہ مزاج ہر کے درست چھوڑیں دا تاج سر کے سکندر آنا جو ہوئے تاں کے نہ ہوئے تاں کے تساں ہویلا ٹپاون والے اساں تمرا دے سودے باز تساں ہویلا ٹپاون سلامت رو تساں ہویلا ٹپاون والے اساں تمرا دے سودے باز ہاں اے چار نیندہ فقط جرانا جو ہوئے تاں کے
نوے تاکہ تمہارا شہر ہے تمہارے لوکن تمہارا حق ہے تساں پہ وسو تمہارا شہر ہے تمہارے لوکن تمہارا حق ہے تساں پہ وسو اراز نہ دا اگر دیوانہ جو ہوئے تاکہ نہ ہوئے تاکہ تو آپ کفیل ہیں میرے جے دمساز نہ صحیح کم چل سکتے محمود تیرے درباریاں وچ ایاز نہ صحیح کم چل سکتے خوشیاں دے جشن درداں دی آواز نہ صحیح کم چل سکتے تیری محفل وچ پروانے بہوں ایک راز نہ صحیح کم چل سکتا ہے میرے پسندیدہ سبجیکٹ بھائی نے حکم دیتے میں نو میری پہچان ہے میں صحابہ دی شان بیان کرنا اگر سارے دوست کلیپیں کر کے میں نے اجازت دے سن تو میں شان صدیق اکبر بیان کرتی ہوں آج دن بھی ایسے سلامت رہو پیار کرنا صدیق اکبر نے پیار کرنا لو دیکھو آج بابی جمادی الثانی ہے صدیق اکبر دی وفات دا دن ہے کون صدیق اکبر سرکار نے فرمایا صدیق ایک ٹائم ایسا آسی کہ لوگ تیرے خلاف بول سن اس وقت کچھ لوگ تیرے حق سے بول سن جنہیں لوگ تیرے حق سے بول سن نا انہوں نے بارے تیرا کیا خیال ہے صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جنہیں لوگ میرے حق سے بول سن نا قیامت والے دن میں اپنی نیکیاں تو چوتھا حصہ انہیں تقسیم کر دے سا دوستو آج موقع ہے ابوبکر صدیق دی نیکیاں دی جب حصہ پامڑ دا میں ابوبکر صدیق دی شیر پڑھتا پیا کہ عاشق لوگ سمندر ہاں اے فرق میار جہاں جنت دی ڈر دوزخ دا نے رکھتے گین شمار حج سوم صلات زکات وچ نہیں جیڑی ہے دیدار یار وچ تائیں عمر دی عمر تو ود گئی ہے ایک رات صدیق دی غار تائیں عمر دی عمر تو ود گئی ہے ایک رات صدیق دی مہربانی شکریہ سائیں تائیں عمر دی عمر تو ود گئی ہے ایک رات صدیق دی غار وچ اور عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو شعر سننا ہے کہ ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو اور شیطان گر ذہن میں کوئی ڈالتا ہے وسوسہ خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو شعر سمجھ پڑے سو کہ نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو نبی کی طرف گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو اور شیر سے مار فرمانا پنڈ دادن خان کے لوگوں جس جنون اور مستی سے میں نے لکھا ہے اس مستی سننا ہے کہ حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو خدا ہے گر جلال میں اور حسین بیٹھے نبی دی کانٹتے حسین لاوے تو سجدہ مکے حسین بیٹھے نبی دی کانٹتے حسین لاوے تا سجدہ مکے آج بھی دلچو طویل سجدے دا کر دلچو اثر مٹاوے تا سجدہ مکے آج بھی کربل دی خاک تو سر حسین چاوے تا سجدہ مکے اواب آوے تا سجدہ مکے جا جان جاوے تا سجدہ مکے آخری شیر حتمی طور تے آخری شیر وسیم بھائی لیکن میرا شیر ضائع نہیں کرنا جس طرح بھائی دی فرمائش آئی میں اسے حق ادا کر کے ویدہ پیاں کہ ہر کہیں دا اپنا ہوندہ ٹھانگ تے ڈو ہے بھائی دی فرمائش رہ گئی ہے سوری آج لوگ بہاں کی سوچ برآمد ہوئے وہ لوگ معیار نو کہہ جانن جہاں مذہب خوشامد ہوئے وہ لوگ معیار نو کہہ جانن جہاں مذہب خوشامد ہوئے سہ القاب دے پول بندن کسے سیٹ دی آمد ہوئے بندے راز غریب نو آمو آدن باہمیں نا دا آمد ہوئے اور میں آخری شیر اتنی بھائی دی فرمائش پوری کر کے میں نہ پیا کہ ہر کہیں دا اپنا ہوندہ ڈھنگ تے ڈو ہے کسے ڈھنگ تے ڈو نو میں کافر نہیں آتا ڈھنگ ڈو دا میں نے طور طریقہ ہر کہیں دا اپنا طور طریقہ ہے کوئی نماز پڑھے ہاتھ بان کے نماز پڑھے ہاتھ چھوڑ کے رفع یدین کرے نہ کرے ہر کہیں دا اپنا ہوندہ ڈھنگ تے ڈو ہے کسے ڈھنگ تے ڈو نو میں کافر نہیں آتا کسے نال ذاتی نہ کوئی اختلاف ہے کسے ایک یا دو نو میں کافر نہیں آتا سمجھ دے جو ایک وکھرا گروہ ہے کہ وکھرے گروہ نو میں کافر نہیں آتا جیڑا کلمہ پڑھ دے مسلمان ہوں دے کسے کلمہ گو نو میں کافر نہیں آتا مگر اے نممکن سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچانا کھاں جیڑا کتب ہو کی ابو بکر تے رسا اس نو کہ میں مسلمان آکھاں واہ جی واہ کیا باتیں جاوید راز کیا باتیں بہت اچھے